الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، اساتذہ کرام، طلباء کرام، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور رمضان کے روزے کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2-3 احادیث پیش کروں گا روزے کی اہمیت پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عمار بن حزم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان لانے کے بعد جو چیزیں فرض کی گئی ہیں وہ یہ ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جس کا مفہوم ہے فرمایا اگر ان میں سے ایک چیز کو بھی چھوڑ دیا تو وہ اسلام کو ترک کرنے والا شمار ہوگا۔ اگر ایک 3 چیزوں پر عمل کرے گا، ایک کو چھوڑ دے گا تو وہ اسلام کو ترک کرنے والا بنے گا۔ اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے روزہ رکھا اور بے جا بات کو نہ چھوڑا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا، اللہ تعالیٰ کو اس کا بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی اس کے روزے کو اللہ قبول نہیں کرتا۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض روزہ دار ایسے ہیں کہ ان کو بھوک پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، یعنی ان کا روزہ جو ہے ضائع جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا روزہ قبول نہیں ہوتا۔ تو اس لیے روزے جو رکھنے کا جو مقصد ہے کہ ہم لایانی چیزوں سے بھی بچیں، کھانے پینے سے بھی رکیں اور بری عادتوں سے بچیں، برے کاموں سے بچیں، فضول باتوں سے بچیں، گناہوں سے بچیں۔ اور اسی طرح روزے کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی بڑا عمل بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کو اختیار کرو، اس سے بڑا کوئی عمل نہیں۔ وہ فرماتے ہیں میں نے دوبارہ عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی بڑا عمل بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ارشاد فرمایا کہ روزہ اختیار کرو، اس سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے۔ فرماتے ہیں میں نے تیسری بار یہی سوال کیا کہ شاید کوئی اور عمل اس سے بڑا ہو۔ میں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی بڑا عمل بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسری دفعہ بھی یہی ارشاد فرمایا کہ روزے کو اختیار کرو، اس سے بڑا عمل کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں روزے کی بڑی فرضیت ہے، بنیادی رکن میں سے، جیسا کہ پہلے حدیث بیان کی جا چکی ہے کہ اسلام کے بنیادی ارکان جو ہے وہ 5 ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ تو ان میں سے ایک بھی رکن رہ گیا وہ اسلام پر عمل کرنے والا شمار نہیں ہوتا، وہ ایسے ہے کہ وہ اسلام پر عمل نہیں کر رہا۔ تو روزہ بھی ان میں سے ہی ایک رکن ہے، بنیادی رکن ہے۔ اور پھر روزہ وہی رکھے گا جس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے خوف اور محبت رکھی ہوگی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں کہ روزہ سب سے بڑا عمل ہے، اور بھی بڑے اعمال ہیں، نماز بھی بہت بڑا عمل ہے، زکوٰۃ بھی بہت بڑا عمل ہے، حج بھی بہت بڑا عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے بارے میں کیوں کہا اس سے بڑا کوئی عمل نہیں؟ کیونکہ کچھ خصوصیات روزے کی ایسی ہیں کہ وہ اور اعمال میں نہیں پائی جاتی اس طریقے سے، جیسے کہ روزے کے اندر ہے کہ روزہ جو ہے انسان اللہ کی محبت میں رکھتا ہے یا اللہ کے خوف سے رکھتا ہے۔ روزہ جو ہے وہ ایسی عبادت ہے کہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ روزے میں ہے کہ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے میں روزے سے ہوں، اگلے کو ماننا پڑے گا، یہ کہتا ہے میں روزے سے نہیں ہوں، اگلے کو ماننا پڑے گا۔ تو روزے کا جو تعلق ہے وہ بندے اور خدا کا ہوتا ہے۔ روزے کا جو تعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اور بندے کے درمیان ہوتا ہے، اور اسی لیے اللہ پاک حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے کہ اللہ کہتے ہیں روزہ میرے لیے رکھا گیا، میں ہی اس کا اجر دوں گا، کہ یہ اس کا اجر جو ہے وہ بے انتہا ہے، اور اس کے اندر نیت اور اس کے اندر اللہ کی رضا، اس کے اندر اللہ کا خوف یا اللہ کی محبت شامل ہوتی ہے، اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس میں ریا دکھلاوا ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ بندے کا تو پتہ ہی نہیں ہے اس نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں، لیکن اللہ کو پتہ ہوتا ہے اس نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا۔ تو وہ روزہ کس لیے رکھ رہا ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے۔ تو اللہ پاک روزے کے اجر کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں، کئی درجے اس کے اجر کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے رمضان کا ماشاءاللہ چل رہا ہے، پہلا عشرہ جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے، تو ہم اب بھی اس کی قدر کر لیں
اس کے روزوں کا اہتمام کریں، خاص طور پر اس کی تراویح کا اہتمام کریں۔ تراویح کے اندر جو ہے ہماری کوتاہی ہوتی ہے، اور تراویح کچھ لوگ 2-4 پڑھ کے چلے جائیں گے، کوئی 6 پڑھ لیں گے، کوئی 10 پڑھ لیں گے، کوئی کہتے ہیں جی 8 ہیں۔ تو یہ نئے ہم نے طریقے شروع کر دیے ہیں، اگر نہیں پڑھی جاتی تو پھر شریعت کو تو نہ بدلیں ہم۔ اگر ہم سے نہیں پڑھی جاتی تو ہم گناہ گار تو ہیں، لیکن اتنے بڑے گناہ گار تو نہ بنے کہ ہم کہیں جی 6 ہی ہیں، ہم کہیں 8 ہی ہیں، تو پھر یہ چیزیں غلط ہیں۔ ہم کوشش کریں رمضان کے اندر زیادہ سے زیادہ، خاص طور پر تراویح کا اہتمام اور پھر ذکر و اذکار کا اہتمام۔ کل انشاءاللہ کوشش کروں گا، ذکر کے بارے میں بتایا جائے گا کہ ذکر کے کتنے فضائل ہیں، تو رمضان کے اندر ہم ذکر کو بھی اپنے جاری رکھیں۔ درود پاک کے کیا فضائل ہیں، درود پاک بھی ایک بڑی عبادت ہے، اس کے ذریعے سے بھی ہم نیکیاں کما سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔